الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 13 جون 2025 بمطابق 16 ذی الحج 1446 ہجری جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر آپ حضرات کے سامنے اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، کیونکہ آج 16 ذی الحج ہے، 2 دن بعد 18 ذی الحج جانشین پیغمبر دور داماد رسول خلیفۃ المسلمین خلیفہ سوم ذوالنورین کا لقب پانے والے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. پیارے بھائیوں،
بچپن سے میرا مزاج ہے، میں اس وقت تک کسی بات پہ یقین نہیں کرتا جب تک کوئی مسئلہ قرآن و احادیث سے نہ مل جائے۔ اب بھی میرا مشن یہی ہے کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ مطالعہ رکھتا ہوں اور میں قرآن و احادیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ میرا میسج رہتی دنیا تک ان لوگوں کے لیے ہے، میرا پیغام، میری دعوت ان لوگوں کے لیے ہے جو حق کے متلاشی ہیں، حق کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ میں انہیں گزارش کروں گا کہ اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں۔ میں قرآنی آیات کے حوالے دوں گا، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر خود مطالعہ کریں اور پھر تحقیق کریں۔ میں کس لیے بات کر رہا ہوں؟ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ حضرات ایسے ہیں دانستہ طور پر یا جان بوجھ کر یا بھولنے سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بدگمانی کرتے ہیں۔ میں انہیں بھی دعوت دوں گا، آپ تاریخ کا سہارا لے کر صحابہ اکرام کو نہ دیکھیں۔ اگر صحابہ اکرام کو پرکھنا ہے قرآن و احادیث کو دیکھیں۔ پیاروں، تاریخ قرآن کے مقابلے میں، تاریخ حدیث کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، تاریخ کو غلط کہا جا سکتا ہے لیکن قرآن پاک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو غلط کہا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک پیغام تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ اس حدیث کو نہیں سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مسلمان آیا ہے اور اس کا جنازہ پڑھانا ہے، ہم اس کو غسل دے کر کفن پہنا کر چارپائی لے کر حاضر ہو گئے ہیں، آپ مہربانی کریے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون شخص ہے، اس کا نام بتاؤ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نام جب بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لے جاؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو مسلمان ہے، آپ اتنا تو بتا دیجئے کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے دل میں میرے عثمان کا بوجھ تھا، میرے عثمان کو یہ برا بھلا کہتا تھا، میں اس وجہ سے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ پیارو، ذرا غور تو کرو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں سنتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ پیارو، اس بات کی طرف غور نہیں کرتے،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 حقیقی بیٹیاں ہیں۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجک، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک، آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو۔ یہاں میں یہ بات ضرور کر سکتا ہوں، حق رکھتا ہوں، اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی، اللہ پاک جمع کا صیغہ استعمال نہ کرتے، اللہ مفرد کا صیغہ استعمال کرتے، اللہ یوں فرماتے یا ایھا النبی کل ازواجک وبنتک، آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹی کو، لیکن بنت کی جگہ اللہ نے بنات کا ذکر کیا، جمع کا لفظ بولا۔ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیٹی ہوتی، اللہ نے یہاں جمع کا لفظ جو استعمال کیا، معلوم یہ ہوا میرے نبی کی حقیقی بیٹیاں 4 ہیں، ایک نہیں 4 ہیں، اس لیے اللہ پاک نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، وبناتک، آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو۔ تو یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ جو امت کی عورتیں ہیں روحانی طور پر نبی کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے اس وجہ سے یہاں بنات کا صیغہ استعمال کیا، اللہ پاک نے اس الجھن سے بھی نکال دیا، اللہ نے یہ گرہ بھی کھول دی، اللہ نے اس نقطہ کو بھی کھول دیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا الگ ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی بیٹیوں کا الگ ذکر کیا، مسلمان عورتوں کا الگ ذکر کیا۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، آپ فرما دیجیے اپنی بیٹیوں کو، آپ فرما دیجیے مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھروں سے باہر نکلو تو اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانپ لیا کرو۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا، قرآن کی آیت بتاتی ہے میرے نبی کی حقیقی بیٹی ایک نہیں ہے، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک اور سوال کرتا ہوں، اس کو غور کریں۔ ہم مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنس کے لحاظ سے انسان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال کے حساب سے نور ہے، میرے نبی کے ہاتھ مبارک بھی نور ہے، میرے نبی کی آنکھیں مبارک بھی نور ہے، میرے نبی کے دندان مبارک بھی نور ہے، میرے نبی کی زبان مبارک بھی نور ہے، میرے نبی کے قدمین مبارک بھی نور ہے، میرا نبی نور صرف نہیں ہے بلکہ میرے نبی کی اولاد بھی نور ہے۔ اسی وجہ سے ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ ذی النورین کا مطلب دو نوروں والا، کیا مطلب؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے، دوسری بیٹی کا نام جناب حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالی عنہا ہے، تیسری بیٹی کا نام جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، چوتھی بیٹی کا نام جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت زینب میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے، حضرت رقیہ میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے، حضرت ام کلثوم میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی حقیقی بیٹی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر البنات زینب تصیبت فیہا۔ اس حدیث پہ غور نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، میری ساری بیٹیوں میں سے بہتر بیٹی خیر البنات زینب، ساری بیٹیوں میں سے بہتر بیٹی زینب ہے، مصیبت فیہا، جس کو مصیبت تکلیفیں میری وجہ سے آئی ہے۔ اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی تو بنات کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اگر میرے نبی کی ایک بیٹی ہوتی بنات کا ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی 4 بیٹیاں ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، میں اس بات کی طرف توجہ کیوں دلوا رہا ہوں؟ اس لیے کہ دیکھو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی جن کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم ہے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے تھے اور کوئی بیٹی تھی نہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تو انتقال ہو گیا تھا، وہ تو پہلے شادی شدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ تجھ جیسا داماد دنیا میں کوئی نہیں ہے اور مجھ جیسا سسر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں۔ آج تاریخ نے ان کو ایک کونے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو آیات پڑھی ہے، اللہ کرے میں آپ کو سلیقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے میں حوالہ دیتا ہوں، 26واں پارہ ہے اور آیت نمبر 27 ہے، سورۃ الفتح۔ 26واں پارہ آیت نمبر 27 شروع ہو رہی ہے، سورۃ الفتح۔ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھو، قرآن پاک کھولو، ترجمہ پڑھو، شان نزول پڑھو، پھر تمہیں پتہ چلے گا حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے، اللہ کا نبی اگر آرام کر رہا ہو، نیند کے اندر اگر کوئی خواب دیکھے، وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کے اندر دیکھا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، لأبیہ اے میرے ابا جی، میں نے دیکھا ہے احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ اے میرے ابا جی، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے۔ فرمایا بیٹا تو نے کیا دیکھا ہے؟ ابا جی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں 12واں پارہ سورۃ یوسف آیت نمبر 3-4، یہاں پڑھ کے دیکھو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا یاد کیجئے وہ وقت، فرمایا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا ابا جان میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ فرمایا میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، یہ بچپن کے اندر خواب دکھایا گیا، لیکن جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، باپ اور ماں یہ دونوں اور اسی طرح 11 بھائی سجدہ کر رہے ہیں، سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، اور فرمایا گیا، فرمایا اے یوسف جو بچپن میں تجھے خواب دکھایا گیا تھا آج پورا ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، خواب کے اندر دیکھتے ہیں، اور اللہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا جب اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی طرف پہنچے، کیا مطلب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، دوڑنے کے قابل ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو نقشہ دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو فرما رہے ہیں، جب بیدار ہوئے تو کیا کہا؟ قال یا بنیا، او میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے نیند کے اندر دکھایا گیا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحک فانظر ماذا ترى، غور کر جو مجھے دکھایا گیا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آگے سے بیٹا کہنے لگا اے ابا جی وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ تو دیکھو خواب کے اندر نقشہ دکھایا گیا، اللہ نے اس حکم کو پورا کر دیا۔
اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے. تم کہو گے یہاں اسماعیل علیہ السلام ذبح تو نہیں ہوئے. پیارے بھائیوں، اگر وہ ذبح نہیں ہوئے تو دمبا تو ذبح ہوا نا. یہ اللہ پاک کی اپنی تدبیر تھی، اللہ پاک کی اپنی حکمت تھی. این اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، ایک دن آرام کر رہے تھے، خواب کے اندر نقشہ دکھایا. کیا نقشہ دکھایا؟ کہ میرے ساتھ میرے صحابہ اکرام ہیں، ہم مکے میں جا رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، ہم زمزم کا پانی پی رہے ہیں، ہم طواف بھی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے، صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، اور نبی جو خواب دیکھتا ہے یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. آؤ میرے ساتھ. کم و بیش تقریباً 1400 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. جب چلے تو کیا ہوا؟ راستے میں کسی نے بتایا تم تو آ رہے ہو. کسی نے مکہ والوں کو یہ غلط خبر دی ہے. کچھ افواہیں پھیلائی جاتی ہیں نا، دین کو پھیلتا ہوا نہیں برداشت کر سکتے. تو وہاں بھی اسی طرح کچھ منافق لوگ تھے، تو غلط خبر کسی نے پہنچا دی. حالانکہ یہ تو عمرہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن کسی نے خبر پہنچا دی کہ وہ جنگ کرنے کے لیے آ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم میں سے ایک آدمی چلا جائے، جا کر مکہ والوں کو بتائے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خانہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. وقت کیونکہ مختصر ہے اس لیے مختصر بات عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جیسے تیرے ملک کا ایک سفیر ہوتا ہے. دیکھو دین اسلام کا سفیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر، اور سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس پر اعتماد ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد تھا تو سفیر بنا کر بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سفیر بن کر جب مکہ کی طرف گئے تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو تو طواف کرنے کی اجازت دیں گے، آپ کو نفل پڑھنے کی اجازت دیں گے، آپ زمزم پی سکتے ہو، لیکن آپ کے نبی کو نعوذ باللہ ادھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک میں اپنے نبی کے ساتھ یہاں طواف نہیں کروں گا، میں اپنے نبی کے بغیر اس جگہ طواف کرنا مناسب بھی نہیں سمجھتا. یہ محبت تھی. ان کو غصہ آیا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر کے لیے بٹھا لیا. ادھر غلط خبر چلی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں. اب یہاں قرآن پاک خود بیان کرتا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، اس لیے میں نے حوالہ دیا ہے. گھروں میں بیٹھ کے پڑھو، دیکھو، تاکہ تمہیں شعور آئے. مسلمانوں، قرآن پاک کے پڑھ کر کوئی دنیا میں ایسی کتاب نہیں جو سیدھی بات بتائے. ہدایت والی بات ہے تو اللہ کے قرآن کی ہے، اور باقی جو کتابیں ہیں ہدایت والی تب بنے گی جب قرآن پاک کی تشریح کرے گی. قرآن پاک کی جو کتاب تابع داری نہیں کرے گی وہ کتاب ہدایت والی نہیں ہو سکتی. ہدایت والی کتاب وہی ہے جو قرآن پاک کی تابع داری کرے.
میرے بھائیوں میں قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں، گھروں میں بیٹھ کر پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، غور کرو۔ پھر کیا ہوا جب خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ اب یا خود اندازہ لگاؤ، جذبات میں نہیں آنا، تعصب کی چادر اتارو، محبت کے انداز میں سنو۔ یہاں دیکھو کہ خبر ملی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کو فرما رہے ہیں، وہ میرے صحابہ، عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں محمد پیچھے نہیں ہٹوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک منٹ کے لیے سوچو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب دان ہوتے، ناراض نہیں ہونا، تھوڑا سا خیال کر لو، اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہاں ہاں مجھے پتا ہے غلط خبر ہے، لیکن معلوم یہ ہوا غیب کا علم پتا ہے تو صرف میرے اللہ کو پتا ہے، میرے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر پتا تھا تو ایک منٹ کے لیے سوچو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو یوں کیوں کہا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں گا، سورۃ الفتح 26واں پارہ آیت نمبر 18۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سبحان اللہ۔ یار قرآن سنا کرو، قرآن پہ اپنا یقین بناؤ، قرآن پہ اپنا ایمان بناؤ۔ یہ دیکھو میں صرف حوالے نہیں دے رہا بلکہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تمہارے سامنے کروں گا، اپنے گھروں میں بیٹھ کے دیکھ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بلا شبہ اللہ ان مومنوں پر خوش ہو گیا، اللہ ان ایمان والوں پر راضی ہو گئے، خوش ہو گئے جب وہ درخت کے نیچے میرے نبی تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر اطمینان اور سکون کی حالت نازل فرمائی۔ یہاں خود غور کرو، توجہ کرو، یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے، یہ بیعت کیا تھی؟ فرمایا عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت تھی۔ حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہاں سوال یہ ہو سکتا ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا، اللہ کو بھی نہیں پتا تھا۔ میرے بھائیوں، بات یہ نہیں، بات یہ ہے چونکہ اب وحی کا دروازہ کھلا ہے، نبوت دنیا میں موجود ہے، اللہ کی مشیت میں تھا، ایک وقت آنا ہے، اے میرے محبوب آپ نے دنیا میں پردہ فرمانا ہے، آپ کے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا عثمان غنی کو ناحق قتل کیا جائے گا۔ آج وحی کے ذریعے میں دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کا خون اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ جس خون کا حساب لینے کے لیے محمد بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بتانا مقصد تھی، حالانکہ بعد میں خبر مل بھی گئی
کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سلامت ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن قرآنی اورات پر یہ آیات تو آج بھی موجود ہیں۔ ساری باتیں کرنے کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ میرے بھائیوں یہی ہے، تھوڑی سی توجہ کر لو، تھوڑا سا خیال کر لو۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگ تاریخ کا حوالہ دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط بیانی کرتے ہیں۔ ساری باتیں چھوڑو، اتنا تو غور کر لو، تاریخ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کو 2 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھو، صرف اتنا دیکھ لو عثمان غنی کون ہے؟ اتنی عظمت والا تو ہے نا جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبوت کی تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان کون ہے؟ اتنی عظمت والا تو ہے نا جس کے لیے نبوت نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضور تو یوں فرما رہے ہیں، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانیاں کرتے ہیں۔ میں تمہیں نہیں کہہ رہا، ان دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو غلط فہمی میں آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق سوچتے ہیں۔ اور کوئی بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، بات صرف اتنی ہے میرے بھائیوں، جیسا کہ ممالک اور بھی ہیں، لیکن انڈیا والوں کو ہم برے کیوں لگتے ہیں؟ غور کرو، ہندوستان والوں کو ہم برے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سینوں میں ایمان ہے، اس لیے ہمارے سینوں میں ایمان ہے، اور کہ اسی انہاں دی گان ہی چوری کر لیں، کدی تک غور کیتا کرو، اسی انہاں نو کچھ نہیں آکھیا، لیکن اسی انہاں نو پورے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس واسطے کہ اسی کلمہ پڑھتے ہیں۔ جدو اسی کلمہ پڑھتے ہیں، آنن پانن کتا دی نفی ہوندی ہے، آنن پانن اللہ کے غیر کی نفی ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کو کھٹکتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو برے لگتے ہیں۔ تم کہو گے قاری صاحب اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برے کیوں لگتے ہیں؟ اس لیے لگتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد رسول ہیں۔ دور داماد رسول ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو دین اسلام اچھا نہیں لگتا، وہ کبھی قرآن پر اٹیک کرتا ہے، کبھی صحابہ پر اٹیک کرتا ہے، کبھی نبی کی ازواج پر اٹیک کرتا ہے، کبھی نبی کے اہل بیت پہ اٹیک کرتا ہے، کبھی نبی کے داماد پہ اٹیک کرتا ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ ان کو نبوت اچھی نہیں لگتی۔ نبی کے دیوانوں، نبی کے پروانوں، نبی کے حبداروں، کبھی تو غور کیا کرو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر عظمت والے نہ ہوتے، کبھی ہم عثمان غنی کو ذی النورین نہ کہتے۔ ذی النورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نوروں والا۔ عثمان غنی میرے نبی کے گھر 2 دفعہ دلہا بن کے آیا۔ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت چھپائی نہیں جائے گی، ان کی بھی عظمت بیان کی جائے گی، ہم ان کی عظمت بھی بیان کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آپ سننا چاہتے ہیں 2 باتیں سنا دوں؟ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ بڑی قیمتی باتیں آج کر رہا ہوں، ایسی باتیں تمہیں نہیں ملیں گی، اور میں اخلاص کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ اس لیے
اگر ہم علماء یہ باتیں نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کھوکھے کے اوپر چائے بیچنے والا کرے گا، سبزی بیچنے والا کرے گا، کپڑے کی سلائی کرنے والا درزی کرے گا؟ نہیں، یہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم نبی کی نبوت کے بھی وارث ہیں، ہم نبی کے قرآن کے بھی وارث ہیں، ہم نبی کے اصحاب کے بھی وارث ہیں، ہم نبی کے اہل بیت کے بھی وارث ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کریں گے یہ بات اور ہمارے اندر اخلاص ہے۔ خود غور کرو، عثمان اتنا عظیم ہے تو اللہ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کی 6666 آیات ہیں، ایک آیت بھی کم کی جائے قرآن مکمل، سارے بولو، میرے خوش بیٹھے ہو بولو، ایک آیت بھی کم کی جائے قرآن مکمل نہیں ہوتا۔ تو کتنی آیات ہیں جو عثمان غنی کی شان میں بیان ہوئی ہیں۔ تو جس طرح ایک آیت کم کی جائے قرآن مکمل نہیں ہوتا، قرآن کے فرامین اگر ان میں سے ایک حکم کم کیا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایمان تب مکمل ہوگا جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانیں گے۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرا خلیفہ برحق مانیں گے۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ برحق مانیں گے۔ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ برحق مانیں گے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات ہمیں سمجھ میں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اسلام کی عظمت بقا کے لیے چندہ پیش کرے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 100 اونٹ یا 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 1000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور ان درہموں کو اپنے ہاتھوں پہ الٹ پلٹ کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، یا اس طرح ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، فرمایا آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا وہ عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ ما ضر عثمان، بولو ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو عمل کرے گا عثمان کو وہ عمل نقصان نہیں دے گا۔ پیارو، ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ہمارا جمعہ قبول ہوگا کہ نہیں۔ ہم نے قرآن کی تلاوتیں کی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری تلاوتیں قبول ہوں گی کہ نہیں۔ ہم نے روزے رکھے، پتہ نہیں روزے قبول ہوں گے کہ نہیں۔ لیکن عثمان وہ ہے جس کے عمل پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے۔ تم حضور کو نہیں دیکھتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، فرمایا
नमाज पढ़ेगा, नमाज कबूल, रोजा रखेगा, रोजा कबूल, हज करेगा, हज कबूल, तिलावत करेगा, तिलावत कबूल, तुझे कोई अमल तुझे नुकसान नहीं देगा। ये हदीस कितनी प्यारी हदीस है। इसलिए मेरे भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है, जहाँ सहाबा इकराम के मुताल्लिक कोई गलत बातें करे, गलत बयानी करे, बेहतर यही है उस वहाँ से उठ जाओ, वहाँ से, सारे बोलो, वहाँ से उठ जाओ। बात खत्म कर रहा हूँ, तवज्जो करना। एक उस्ताद है, उसके शागिर्द हैं, उसके सारे बोलो, उसके शागिर्द। शागिर्दों में कुछ महबूब शागिर्द भी होते हैं। एक वालिद है, उसके बेटे हैं, बेटों में कोई बेटा प्यारा भी होता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम भी कहते थे ना, मुझे यूसुफ बड़ा प्यारा है। बेटे दूसरे भी थे, तो फितरती बात है, कोई बेटा प्यारा भी होता है। और प्यारे बेटे के लिए खास चीज दी जाती है। मिसाल के तौर पर आदमी है, बाहर चला गया, गैर मुल्क चला गया, वहां से आते हुए अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए तोहफे लेकर आएगा। मिसाल के तौर पर हज करने के लिए हाजी हजरात गए हैं, अब वापस आएंगे, खजूरें भी लाएंगे, जमजम का पानी भी लाएंगे, और भी चीजें, घड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। जरा तसव्वुर तो करो, जब वापस आएंगे सारे रिश्तेदार मिलेंगे, किसी को कोई चीज देगा, किसी को कोई चीज देगा, किसी को कोई चीज देगा। जो खास महबूब होगा उसको खास चीज देकर कहेगा, ये मैंने किसी के लिए नहीं खरीदी, सिर्फ तेरे लिए खरीद के लाया हूं। तो प्यारो, कितने अंबिया आए, उन अंबिया को अल्लाह पाक ने उम्मतें दी हैं, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे महबूब तू मुझे इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, पूरी खलकत में से मैंने अबू बकर चुन कर तुझे दिया है। सुभान अल्लाह। पूरी खलकत में से मैंने उमर चुन कर तुझे दिया है, पूरी खलकत में से उस्मान चुन कर दिया है, अली चुन कर दिया है। ये कितने सहाबा इकराम है, अल्लाह ने इनका चुनाव किया है। और प्यारो, ये सहाबा हुजूर के पास ऐसे नहीं आए, ये मेरे अल्लाह का इंतखाब है, मेरे अल्लाह का चुनाव है। कभी सहाबा इकराम के बारे में गलतफहमी में ना आना, एक ही बात सोच लेना, अरे भाई हमारा ज़हन खराब हो सकता है, लेकिन मेरे खुदा का चुनाव गलत नहीं हो सकता। मेरे खुदा का चुनाव, सारे बोलो, मेरे अल्लाह का चुनाव, मेरे अल्लाह का इंतखाब। तो जिस तरह मेरा नबी अज़मत वाला, मेरे नबी के सहाबा, सारे बोलो, आता मेरा हाथ है, मेरे नबी दे सारे सहाबा, सारे बोल बोलो, मेरे नबी दे सारे सहाबा, मेरे नबी दे सारे अहले बैत, वाना